الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تہجد کے فضائل پر۔ الحمدللہ اس میں ہم بہت زیادہ چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ اچھی نیتیں پہلے فرما لیجئے کہ توجہ کے ساتھ اول تا آخر یہ ویڈیو دیکھیں گے۔ انشاءاللہ جو بیان کیا جائے گا اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، یاد رکھیں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ۔ تہجد کے فضائل پر ہمارا ہوگا اور اس کے ساتھ تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں یہ بھی مسئلہ بیان کیا جائے گا، اور تہجد کا وقت کون سا ہے یہ بھی بتایا جائے گا، اور کیا عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر کوئی سو جائے تو کیا وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی انشاءاللہ الرحمن بیان کیا جائے گا۔ کیا عشاء کے فرض پڑھ کر اگر کوئی سو گیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، اور تہجد کے لیے کیا سونا شرط ہے، تو اور بہت سارے انشاءاللہ الرحمن آپ کے ذہن کے اندر جو سوالات ہوں گے ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ جتنا بھی ہم سے، تو وہ انشاءاللہ اس کے جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو تہجد کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مردوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی بھی اللہ پاک ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تہجد کی فضیلت۔ تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرے، جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو نمبر ایک، نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزہ رکھے، اور رات میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز پڑھے، تو یہ ان کے لیے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ملتا جس کا مفہوم حدیث پاک کا، اللہ رب العالمین کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ جب میدان محشر ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ وہ لوگ اٹھیں جو دنیا میں تہجد پڑھا کرتے تھے، جب لوگ آرام کیا کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ زاری کیا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، وہ لوگ اٹھیں اور آج بغیر حساب کے داخل جنت ہو جائیں۔ فرمایا یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے اور باقی لوگ اپنے حساب و کتاب کی فکر میں ہوں گے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے تہجد پڑھنا کہ بغیر حساب کے داخل جنت مل جائے گا۔ تو اللہ پاک پانچوں نمازوں کی پابندی کے ساتھ مجھے اور آپ سب کو بھی تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ویسے تو تہجد کے بہت زیادہ اور بھی فضائل حدیث پاک میں ملتے ہیں، بزرگان دین نے اس کے فضائل بہت سارے بیان کیے ہیں،
اور کیوں نہ ہو کہ یہ ریاکاری سے بچنے کی بہت آسن عبادت ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ روئے گڑ گڑائے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ جو اس کی مصیبت دور کی جائے، ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی دور کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اس کو رزق دیا جائے، تو یوں اس کی رحمت جو ہے پکار رہی ہوتی ہے۔ تو واقعی یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ تہجد میں اٹھنا، اور یہ خوش نصیبوں کا ہی حصہ ہے۔ اللہ پاک جس سے راضی ہو جائے، جس سے یہ تہجد کی نعمت مل جائے، واقعی اس پر اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے۔ تو آئیے آگے تہجد کے کچھ مسائل پہ چلتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 1، کیا تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو سماعت فرمائیے توجہ کے ساتھ، عشاء کی فرضوں کے بعد، نماز عشاء کے فرضوں کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور طلوع فجر تک یہ وقت رہتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے عشاء کے فرض پڑھ لیے، عشاء کے 4 فرض پڑھ لیے، اب وہ سو گیا، تو اب جب بھی اس کی آنکھ کھلے گی اس کے لیے تہجد کا وقت ہو گیا۔ اب وہ چاہے آدھا گھنٹہ اس نے نیند کی ہو، یا 1 گھنٹہ سو گیا ہو، یا 10 منٹ بھی اس کو اونگ اگر آ گئی، تو وہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے عشاء کے فرضوں کے بعد پھر وہ اگر اونگ آ گئی تو پھر وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تو فائنل ہو گیا ہمارا کہ عشاء کا جو تہجد کا جو وقت ہے، نماز عشاء کے فرضوں سے شروع ہوتا ہے۔ نماز عشاء کے فرض ادا کر لیے، اس کے بعد وہ اگر کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی تو پھر وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پہ 7 بجے عشاء کی جماعت ہوتی ہے تو اس نے فرض ادا کیے، سنت ادا کی، گھر آیا، کھانا کھا کے سو گیا، اور 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، تو اب یہ اٹھ کے اپنے بقیہ جو تہجد کی نماز ادا کرے، اور وطر اگر عادی ہے تو پھر وطر بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 2، کیا تہجد کے لیے سونا شرط ہے؟ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے؟ جی ہاں، تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے۔ اگر کوئی نہیں سوئے گا اور رات میں اگر کوئی نوافل پڑھے گا تو وہ تہجد کے نوافل نہیں ہوں گے، بلکہ صلاۃ اللیل کے نوافل ہوں گے۔ رات کے نوافل وہ اکاؤنٹ کیے جائیں گے، لیکن تہجد نہیں ہوگی۔ تہجد کے لیے وہی شرط ہے کہ عشاء کے فرضوں کے بعد سونا یہ شرط ہے۔ اس کے بعد اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جی ہاں، بعض روایات میں، حدیث مبارکہ میں جو روایات میں ملتا ہے، 8 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 8، اور ایک روایات میں 12 رکعتیں بھی شامل ہیں کہ 12 بھی سرکار علیہ السلام نے ادا فرمائی ہیں۔ برکیف 8 پڑھیں، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 12 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 تک تو ہے نا۔ اگر کوئی 12 سے ابب پڑھتا ہے، کوئی 14 پڑھتا ہے، 18 پڑھتا ہے، 20 رکعتیں بھی پڑھتا ہے، تو ثواب کا کام ہے، جتنی وہ چاہے بڑھا لے۔ برکیف کم سے کم 2 رکعتیں تہجد کی وہ ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی ہے، کیا تہجد، اب جن کے ذمے قضا نمازیں رہتی ہوں وہ تہجد پڑھے یا قضا نمازیں پڑھیں؟ دیکھیں، افضل تو یہ ہے وہ قضا نمازیں پڑھے۔ اگر وہ 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کو تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ قضا نمازیں جو اس نے ادا کی وہ تو ادا کرنی ہے، تو وہ بھی ادا کرتا رہے ساتھ ساتھ۔ تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اب تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہا اور قضا نمازیں پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا مجھے تہجد کا ثواب بھی ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر تہجد پڑھے گا تو تب ہی اس کو تہجد کا ثواب ملے گا، ورنہ وہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے، کم از کم تہجد کی 2 رکعتیں بھی ادا کر سکتا ہے۔ اب تہجد کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ تہجد کے وقت میں جو وہ رکعتیں ادا کر رہا ہے ان رکعتوں میں اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، تہجد کی رکعتوں کے اندر افضل تو یہی ہے کہ جتنا بھی انسان کو قرآن مجید فرقان حمید زبانی یاد ہے اس کی تلاوت کی جائے، جتنا بھی اس کو قرآن پاک زبانی آتا ہے اس کی وہ تلاوت کرے تہجد میں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر بہترین یہی ہے کہ وہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، یعنی الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ
قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لے، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے ہر رکعت میں ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ تو یوں جتنی چاہے وہ رکعتیں ادا کرنا چاہے، وہ 8 ادا کرے، وہ 12 ادا کرے، وہ اس سے زیادہ ادا کرے، ورنہ کم از کم 2 رکعتیں تو ضرور ادا کر لے۔ تو یہ بھی ہو گیا کہ اس میں پڑھنا کیا چاہیے تہجد کی نوافل کے اندر، اس کی نیت بھی سماعت فرما لیں۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا اچھی بات ہے، اگر کوئی زبان سے کہہ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ اس وقت میں اٹھا ہے تو پھر تہجد کی نماز ہی ادا کر رہا ہے، تو اگر اللہ 2 رکعت بعد نفل تہجد بندگی خدا کی وہ قبلہ شریف اللہ اکبر کہہ کہ وہ اس طرح نیت بھی کر سکتا ہے۔ اچھا ہاں، اگر ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی، اگر کسی شخص نے رات کو وہ سو گیا، اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور وہ سو گیا، کیا وہ اب تہجد پڑھ سکتا ہے؟ جی نہیں، وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس نے عشاء کے فرض ادا نہیں کیے تھے۔ اگر وہ عشاء کے فرض ادا کر کے سوتا پھر تو وہ تہجد پڑھ سکتا تھا، بلکہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے فرض ادا کرتے، سنت ادا کرتے، اور وطر جو ہوتے وہ تہجد میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں یہی ملتا ہے کہ پہلے آپ تہجد ادا فرماتے، اس کے بعد پھر 3 وطر اور نوافل کو ادا فرماتے۔ تو اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور وہ سو گیا اور رات کو وہ اٹھا کسی پہر میں اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لے اور تہجد بھی پڑھ لے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد وہ جو نوافل پڑھے گا وہ صلاۃ اللیل ہوں گے، لیکن تہجد کی فضیلت نہیں پا سکتا، رات کے نوافل ہوں گے، اس کا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن وہ تہجد کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ یہ تھا ایک اور مسئلہ کہ اگر آپ تہجد کے نوافل ادا کر رہے تھے اور اذان فجر شروع ہو گئی، آپ تہجد کے نوافل پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے یا ادا کر چکے تھے، لیکن اب آپ نے 2 رکعتیں سٹارٹ کر دی تھی مزید اور تہجد کی اذان ہو رہی تھی، تو پھر آپ وہ 2 نفل پورے کر لیں، انشاءاللہ الرحمن اس کا بھی آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو نماز تہجد پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل عبادت ہے، بہت پیاری عبادت ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کی نماز کو ادا فرمایا۔ کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو ترک بھی کیا، لیکن اکثریت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز کو ادا فرمایا۔ اور باہر روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہے، تو تہجد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز کو یہ شرف بخشا ہے، الحمدللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہم پر فرض ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کی پابندی بھی کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر شوہر تہجد پڑھنے والا ہو اور وہ تہجد کی نماز کے لیے اپنی زوجہ کو بیدار کرے اور وہ نہ اٹھے، فرمایا پانی لے کر اس کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے اور اس کو نماز تہجد کے لیے بیدار کرے، تو فرمایا جب بندہ ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین مسکراتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور یہی عمل اگر عورت کرے اور اپنے شوہر کو، خاوند کو نماز تہجد کے لیے بیدار کریں اور اگر وہ نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر ماریں، تو فرمایا اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کی وجہ سے مسکراتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو کتنا پیارا وہ گھرانہ ہوگا جہاں میاں بیوی اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے والے ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے جب یہ تہجد بھی پڑھیں گے تو پھر نماز بھی ادا فرمائیں گے الحمدللہ، اور یوں گھر جو ہے انشاءاللہ رحمتوں برکتوں کی کان بن جائے گا، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی، اور کتنا وہ سہانا وقت ہوگا، پچھلا پہر ہوگا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہوگا، اپنی آخرت کی بھلائی چاہ رہا ہوگا،
اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں طلب کر رہا ہوگا تو میرے رب کی رحمت جوش پر کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار کرتا ہے، تو رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کرم فرمانے والا الحمدللہ رب العالمین۔ جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تہجد کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین، بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔